محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام عشق صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناد علی المظہر العجائب تجد ہونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یا امام المنتظر شاباش یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور قائم آل محمد منتقم آل محمد جوان بچوں بیٹے تمہیں میں زمانے کے تمہارے زمانے کے امام کے نام کھڑا سنا پتہ ہونا چاہیے امام کی رعیت کو کہ اس کے سردار کے کیا کیا نام ہیں اس کے بادشاہ کے کیا کیا نام ہیں پتہ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے امام کا کوئی ایسا نام پکارا جائے کعبے پر یہ نہ سمجھے کہ رعیت کسی غیر کا نام ہے پتہ ہونا چاہیے میرے امام کا شاباش جوان ہو سمجھدار ہو مجھے خوشی ہو رہی ہے آج ماشاءاللہ سارے جوان تشریف فرما ہو زیادہ تر تو یہ جو میں معرفت کی موتی تمہارے دوں نا بیٹا ان کو سنبھالنا ہے ہاں یہ جو مجلس یہاں پہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے یہ امام کے امر اور توفیق سے ہو رہی ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھو میں نے کبھی نہیں کہا میں کہتا ہوں اگر امام قبول نہ کرتے مجلس نہ ہوتی شاباش شاباش اگر مولا قبول نہ کرتے یہ ذکر ہی نہیں ہو سکتا تھا یہ مولا نے قبول کیا تو یہاں ذکر ہوا جہاں جہاں ذکر ہو سرکار کی قبولیت کی شرط ہوتی ہے سرکار جس کو قبول کرتے ہیں وہ ذکر ہوتا ہے جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار آتے ہیں اس لیے مجلس میں جب بھی بیٹھنا ہے متوجہ ہو کے بیٹھنا ہے ذہن سے دنیا نکال کے بیٹھنی ہے دنیا کے خیالات نکال ویسے مجلس حسین کا یہ کمال ہے جب بھی کوئی مجلس حسین میں بیٹھے اس کے ذہن سے دنیا نکل جاتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ یہ محسوس کرے میں اکیلا نہیں بیٹھا حسین بھی ساتھ بیٹھے شاباش سو بسم اللہ جی بسم اللہ لاکھ باری بسم اللہ میرے محترم میں سرکار کے نام پکار لوں پھر میں بات شروع کرتا ہوں ہاں اور آج آپ سے دل کی باتیں بھی کریں گے اور روٹین والی نہیں باتیں جلدی جلدی کریں گے جلدی نہیں آج آپ کو سنا کے جائیں گے اور آپ نے وعدہ کرنا ہے جو میں کہوں اس کو پلے باندھنا ہے زندگی بدلنی ہے تاکہ کوئی کمی ہے کوئی کوتاہی ہے وہ پوری ہو جائے اور ہو سکتا ہے سردار کو آپ لوگوں کی ضرورت یہ بھی تو زمانے کا حسین ہے نا اس کو بھی تو اور جیسوں کی ضرورت ہے نا شاہ جی ایک جملہ آ گیا سامنے نجیب بھائی جملہ سنبھالیے گا پیچھے آنے والے برادران دور تشریف فرما پر جملہ لیجیے گا بڑا کمال ہے شب عاشور یہ جو رات ہے نا اللہ جانتا ہے یہ مہلت حسین نے نہیں مانگی جملہ دینا سرکار نے کہتے ہیں نا مولا نے مہلت مانگی کہ آج رات نہیں آج ہی رات کے میں مہلت دو نہ حسین اس کو نہیں کہتے جو مانگے
مہربانی میں اس کا 100 بسم اللہ لاکھ بسم اللہ. حسین اس کو نہیں کہتے جو سوال کر کے گئے مہربانی کرو بابا مجھے مہلت دے دو. حسین اس کو کہتے ہیں جو شب عاشور کی ظالموں کو مہلت دے. سرکار نے ان کو مہلت دی. سرکار مانگنے والوں میں سے تو نہیں عطا کرنے والوں میں سے. سرکار نے ان کو شاید یہ انسان بن جائے, شاید رحم ہو جائے. اور رحم لینے والوں میں سے رحم بھی لیا. کس نے؟ ساری رات سوچتا رہا اور میں کہاں کھڑا ہوں, مجھے کہاں کھڑا ہونا ہے. عارضی زندگی ہے. یہ جنگ جیت ہار یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. معنی یہ رکھتا ہے ایک طرف ہے قرآن, ایک طرف ہے رسول, ایک طرف ہے خدا, ایک طرف ہے امیر المومنین, ایک طرف ہے کعبہ, ایک طرف ہے سارا کا سارا باطل کا نظام. میں جہاں کھڑا ہوں بے شک میں سپہ سالار ہوں, بے شک میں کمانڈر ہوں, لیکن میں ہوں باطل پہ. ساری رات سوچتا رہا, اسی سوچ میں گزر گئی. بار بار آپ نے آپ کو کہتے ہیں اور تو نے اچھا نہیں کیا, تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تو نے زیادتی کی ہے, تو نے بڑی کوتاہی کی, تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اندر ایک قوت موجود تھی جس کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر کہتا ہے اور گھبرانا, ضمیر کے مالک کے پاس جا, گھبرانا. مہربانی یار, شکریہ. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں جلدی جلدی بولوں, اردو سمجھ آئی یا نہ آئی. آہستہ بولو, آہستہ بولو. اچھا دو قوتیں پروردگار ہر انسان کو عطا کرتے ہیں, ایک منفی قوت, ایک مثبت قوت. منفی قوت نفس ہے, مثبت قوت ضمیر ہے. کہیں بھی زندگی کا کوئی غلط کام کر رہے ہوگے, نفس کہے گا کرو, ضمیر کہے گا نہ کرو. اندر ایک قوت ہر انسان کو پروردگار نے عطا کی ہے. ضمیر فوراً ٹوکے گا یار نہ کر, یہ غلط کر رہے ہیں, یہ نہ کر. پھر بعد میں معافی مانگتا پھرے گا. یہ ادھر جو کھڑے ہیں میرے سامنے, آج ادھر چادر پہ جگہ, ادھر آ جاؤ بابا, سیڑھیوں والے ادھر آ جاؤ. اور محمد والے محمد بلندر صلوات. غور فرما رہے ہو بابا؟ میں بڑی آسان گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اندر دو قوت ذوالفقار سب موجود ہیں, ایک منفی قوت, ایک مثبت قوت. منفی قوت نفس ہے, مثبت قوت ضمیر ہے. مثبت قوت انسان کو ہر موڑ پہ بچاتی ہے, ٹوکتی ہے, روکتی ہے, خیر خواہ ہے. یہ نہ کر, یہ ٹھیک نہیں, یہ تو غلط کر رہا ہے, تجھے نہیں کرنا چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. تو پھر معافی مانگتا پھرے گا. جوانی اگر تو نے نہ بچائی, بڑھاپے میں تنگ ہوگا. مہربانی میسج دے رہے ہیں نا, 100 بسم اللہ محترم. اگر تو نے جوانی نہ بچائی, بڑھاپے میں تو تنگ ہوگا, پریشان رہے گا, اوکھا رہے گا, روتا رہے گا. جوانی بچا لی تو پھر بڑھاپا کمال کا گزرے گا. پھر تیری کیا بات ہے, اگر تو نے جوانی بچا لی, جوانی میں اپنے آپ کو تو نے پاک کر لیا, پھر بڑھاپے میں تو جس کو چاہے گا اس کو دعا منگوا کے پاک کروا دے گا. جوان بیٹھے ہو نا, بڑا میسج ہے, شاباش, صحیح. کیا بات ہے آپ کی, واہ صحیح بات, آپ کو واضح, کیونکہ آپ سمجھ رہے ہو. مجھے یہ خوشی آپ سمجھ رہے ہو. ایسے عرفان کے موتی ہر جگہ نہیں دیتا. جہاں کوئی روح ہے مجھے نظر آئے ادھر میں گزارش کرتا ہوں. جنہوں نے خانہ پوری کرنی ہوتی ہے ویسے چلو مجلس ہو آئیں گے, چلو ہم اس کو مل آئیں گے, وہاں کوشش کرتا ہوں ادھر ادھر سے گزر کے بعد پہنچا کے چلا جاؤں. جہاں اچھی روحیں بیٹھی ہوں, جن کی طلب ہو, ادھر میں یہ گزارش کرتا ہوں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دو قوتیں, ایک منفی قوت, ایک مثبت قوت. میں اس کا چھوٹا سا مظاہرہ اور بتاتا ہوں. بچپن میں انسان جب بچہ ہوتا ہے اس وقت منفی قوت تبھی ہوتی ہے, بس تبھی ہوتی ہے. مثبت قوت جوان ہوتی ہے. جب مثبت قوت جوان ہوتی ہے اس کا کمال کیا ہوتا ہے, بچہ بچے سے لڑ پڑے, جھگڑا ہو جائے, لڑ پڑے. مثبت قوت ہوتی ہے جوان, ہلکی پھلکی لڑائی ہو کے پھر ایک ہو جاتے ہیں, پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے یہ لڑے ہی نہیں تھے, لیکن یہی لڑائی ذرا جوانی میں ہو جائے نا, پھر مثبت قوت دب جاتی ہے, منفی قوت اٹھاتی ہے, وہ کہتی ہے میں اس سے بدلہ لوں گی,
منفی قوت کہتی ہے میں اسے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑنا، اور کوئی ضرورت نہیں، اسے بات بھی نہیں کرنی، بات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں. وہ منفی قوت ہوتی ہے جو کہلواری ہوتی ہے. اگر وہاں بھی مثبت قوت ہو جوانی میں بھی تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی بٹا بھی مار گیا، اگر کوئی گالی بھی دے گیا، اگر کوئی بدتمیزی بھی کر گیا، اگر مثبت قوت ہے، اگر حسینی قوت ہے، اگر علی کے عشق کی قوت ہے، پھر یہی قوت کہتی ہے مہربانی یار، بہت شکریہ، بہت شکریہ جوانوں. پھر وہ قوت کہتی ہے بدلہ نہیں لینا، بدلہ مہدی پہ چھوڑ. بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ. سلام ہے کوٹری، کیا بات ہے کوٹری، کیا مزاج ہے ماشاءاللہ جوانوں، زندہ باد. ہاں یہی قوت جب بچپن میں ہوتی ہے انسان سے کیا کراتی ہے، یہی قوت جب جوانی میں جوان ہو جاتی ہے پھر انسان سے کیا کراتی ہے. بس کام یہی ہوتا ہے کہ کوشش کی جائے منفی قوت کو دبایا جائے، مثبت کو ابھارا جائے. ایک اور چہرہ دکھاؤں منفی اور مثبت کا. بچپن میں منفی قوت دبی ہوتی ہے، مثبت قوت بیدار ہوتی ہے. کوئی بچہ یہ بیٹھا ہے، اس میں مثبت قوت ہے، اس جیسے بچے میں مثبت قوت ہے، معصوم ہے نا، چھوٹے ہیں، یہ مثبت قوت ہے. یہ کسی کے بھی گھر چلا جائے گا، خاتون کہے گی میرا بیٹا آ گیا. یہ بھی خاتون کو نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کو بھی وہ عورت ماں جیسی لگے گی. شاباش حسینی ہو، زندہ باد حسینی، بہت اچھے بھائی، کیا بات ہے جوانوں. ہاں اس کو بھی وہ عورت ماں جیسی لگے گی. غور سے نہیں دیکھے گا کپڑے کیا پہنے ہیں، شکل کیسی ہے، کیا نہیں، یہی دیکھے گا یہ بھی چہرہ بدلا ہے تو میری ماں. یہ مثبت قوت ہے. جو ہی یہ قوت جوانی میں مثبت قوت نفس حاوی ہونے پر دب جاتی ہے، پھر انسان کہتا ہے اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی دیکھ، اس کو بھی دیکھ. خدا کی قسم یہ اپنا اتنا نقصان کرتے ہیں لوگ، اتنا روحانی نقصان کرتے ہیں بد نگاہی کے، تمہیں اندازہ نہیں ہوتا. تم اپنی ساری عبادات ضائع کر جاتے ہو صرف ایک بد نگاہی کی بنیاد پہ، صرف ایک بد نگاہی. اور میں بتاؤ جس عورت کو دیکھ رہے ہو وہ ملتی ہے تمہیں؟ مل بھی جائے کیا ملتا ہے اس میں؟ خدا کی قسم امام تم سے ناراض ہو جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے بات؟ یہ ہے ضروری بات، یہ ہے کمال بات. مثبت قوت جس طرح بچپن میں جوان ہوتی ہے، جوانی میں بھی جوان ہو، جوانی میں بھی جوان ہو. اچھا یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، ایک اور بھی بتانے لگا اور یہ تھوڑا سا بتاتا جاؤں، یہاں یہ بھی واضح کرتا ہوں تاکہ بات اور آسان سے آسان ہوتی جائے. 10 محرم کی شب ہے، عاشور کی شب ہے، بڑی اہم بات ہے. مثبت قوت کو کہہ سکتے ہیں حسینی قوت، منفی قوت کو کہہ سکتے ہیں یزیدی قوت. اگر 1400 سال پہلے دیکھیں گے حسینی قوت یزیدی قوت، اور اس دور میں دیکھیں گے منفی قوت ہے دجالی قوت. شاہ جی میں جمانوں ایک کلیہ دینے لگا ہوں، افکار بھی لیجئے سمیٹیے گا، باہر جو تشریف فرما بیٹھے سمیٹیے گا. کہتے تھے دجال آئے گا، دجال آئے گا، وہ یہ ہوگا، یہ یوں ہوگا، یوں ہوگا. کسی بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں دجال کا لفظ نکلا ہے دجل سے. دجل کا مطلب ہے جھوٹ، فریب، دھوکہ، مکاری. وہ کہتا ہے کس دجال کا انتظار کرتے ہو، اندر کے دجال کو مار دو مولا آ جائیں گے. اندر کے دجال کو شاباش، شاباش، کیا بات ہے، بہت اچھا بھائی. دجال نکلا ہے لفظ دجل سے. دجل کا مطلب ہے جھوٹ، فریب، مکر، دھوکہ. وہ کہتے ہیں کس دجال کا انتظار کر رہے ہو اور کس امام کا انتظار کر رہے ہو. بڑی خوبصورت بات دیکھیں سمجھانے کی خاطر، کس دجال اور کس امام کا انتظار کر رہے ہو. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے، فتویٰ نہیں لگانا، بات سمجھنے کی کوشش کرنا. کہنا یہ چاہ رہے ہوتے اندر کی دجال کو مار دو، امام خود بخود اندر ظاہر ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب امام ظاہر ہو گیا اور دجال اندر کا مر گیا، پھر تم پہ امام کا ظہور ہو جائے گا، اور تم پہ امام کا ظہور ہو گیا
پھر تمہارا مزاج ایسا ہوگا جیسے ظہور امام پہ ہونا ہے وہ اس دنیا میں ہوگا. شاباش, کیا بات ہے کوٹے, کمال ہے بھائی, بڑے عرصہ ہو گئے, مجھے تو جلدی آنا چاہیے. کیا بات ہے, بڑے اعلیٰ لوگ ہو یار, بات پہنچ رہی ہے. منفی قوت, یہ ذہن رکھنا, منفی قوت مثبت قوت. منفی قوت ہمیشہ ابھارتی ہے, گالی کا جواب گالی سے دے. مثبت قوت کہتی ہے نہیں, جس زبان سے تو علی علی کرتا ہے, آپ کے کہ جس زبان سے تو علی علی کرتا ہے اس زبان سے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دے. جس زبان سے تو علی علی کرتا ہے اس زبان سے گالی کا جواب گالی سے نہ دے. جس زبان سے تو آل محمد پہ درود پڑتا ہے اس زبان سے گالی کا جواب گالی سے نہ دے. سنت رسول پہ چل, اہل سنت بن, کیا پتھر کھا کے بھی دعا دے. سنت پہ عمل کرنے والا, آؤ چیلنج کھڑا کر رہا ہوں کوٹری کی اس سرزمین پہ, جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچے, جو بھی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں, رسول کی سنت پہ عمل کرتا ہوں, آئے وہ میدان میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کم از کم یہ معیار پیدا کرے کہ اگر اس کو کوئی گالی دے وہ دعا دے. کیا سرکار نے یہ نہیں کیا تھا, پتھر کھا کے دعا نہیں دی تھی؟ دی تھی نا سرکار نے پتھر کھا کے دعا. بس یہ معیار پیدا ہونا چاہیے نا. اچھا پھر میں واپس آتا ہوں, منفی قوت مثبت قوت, حسینی قوت یزیدی قوت. یہ بچہ بیٹھے, اس کے باپ نے یہاں ایک جھوپڑی بنائی, کپڑے کی, پلاسٹک کی, ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی, خیمہ ٹائپ. بچہ وہیں آرام سے رہنے لگا. یہ بچہ بیٹھا ہے, اس کے باپ نے 5 مرلے کا مکان بنا دیا, یہ اس میں رہنے لگا. اب 2 قوت کے اندر موجود ہے. 5 مرلے والا جھوپڑی میں رہنے والا. بیٹا میں مثال دے رہا ہوں, پریشان نہیں ہوں, جھوپڑی مثال کے ذریعے اب بچہ بیچارہ پریشان ہو. مثال دے رہا ہوں, جھوپڑی والا یا پکے مکان والا, 5 مرلے والا, کبھی باپ کو یہ نہیں کہے گا کہ 5 مرلے میں کیوں ہوں, 10 مرلے کیوں نہیں. جھوپڑی والا بچہ یہ نہیں کہے گا بابا جھوپڑی میں کیوں ہوں, پکا مکان کیوں نہیں. یہ ہے مثبت قوت. جو ہی منفی قوت آنا شروع ہوگی باپ کے پیچھے لگ جائیں گے, کیا کیا ساری زندگی تو نے میرے لیے, کیا کمایا ہے, گندے سے گھر میں ہمیں رکھا ہے. وہی بچہ جو بچپن میں باپ کو کچھ نہیں کہتا تھا, بڑا ہو کے باپ کو کہہ رہا ہے یہاں کیوں رکھا ہے, وہاں کیوں رکھا ہے. نہیں, اگر مثبت قوت ہوگی, حسینی قوت مضبوط ہوگی, پھر کہیں بھی رہے گا کہے گا میں یہاں عارضی ہوں, میرا امام آنے والا ہے. کیا بات ہے بھائی, کمال بندے ہو. تھوڑی سی بات اور چلو. کیا بات ہے, توجہ کیجیے گا. 100 بسم اللہ جناب. جی یہ بچہ بیٹھا ہے, اس کو 10 روپے دو گے, 20 روپے, 50 روپے, یہ خوش ہو جائے گا. یہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے گا. یہ مثبت قوت ہے. پیسہ خود بخود اس کے پیچھے بھاگے گا. پیسہ اس کے پیچھے بھاگے گا. یعنی کوئی چاچا دے دے گا, کوئی ماما دے دے گا, کوئی نانا دے دے گا, کوئی بھائی دے دے گا, کوئی ماموں دے دے گا, کوئی کزن, پیسہ خود بخود بھاگے گا. لیکن جو ہی منفی قوت آئے گی, بڑا ہوگا, پھر بھاگے گا. پھر آرام کا پتہ نہیں ہوگا, چین کا پتہ نہیں ہوگا, سکون کا پتہ نہیں ہوگا, حلال حرام کا پتہ یہ کمال ہے مثبت قوت کا. جوانوں یہ کمال ہے مثبت قوت کی کہ بندہ اگر مثبت قوت رکھتا ہو, محنت ضرور کرے. یہ نہیں مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جائے, محنت ضرور کرے, باقی نتیجہ مولا پہ چھوڑے. یہ نہیں کہ پیسے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مولا ہی بھول جائے. فرمان ہے مالکم من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جس نے ذرہ برابر
عمل خیر کیا اس کو اس کی جزا ضرور ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی شر والا عمل کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. پروردگار نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ کتاب میں بغیر شک و شبے والی کتاب میں اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر، ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنے سے بھی اتنا، اتنے سے بھی اتنا، چھوٹے سے چھوٹا. ذرہ برابر بھی عمل کیا اس کو اس کی جزا ضرور ملے گی. اور جس نے ذرہ برابر بھی شر والا عمل کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. کربلا میں جملہ دینے لگا ہوں، شب عاشور ہے. کربلا میں حر کی ساری سزا، حر کے سارے شر والے کام حسین نے ایک نگاہ کر کے جزا میں ایسے بدل دیے کہ اب روز محشر اس کو اس کے کسی غلط کام کی سزا نہیں ملنی. حسین نے یہ بتایا زمین پر بیٹھ کر میں اللہ کا وہ مظہر ہوں، جو میں کر دوں میرا اللہ بھی اسی میں راضی ہے. بہت جملہ، بسم اللہ، سو بسم اللہ، بہت بڑا میں جملہ کہہ گیا. اور نے بتایا شاہ جی انداز اس کا بڑا کمال ہے. جب آیا نا سرکار کے پاس آنکھوں پہ پٹی، شرم کے مارے ڈوبا جا رہا تھا کہ میں جاؤں گا یاد کرائیں گے. اور تو وہی ہے نا جس نے راستہ روکا تھا، تو وہی ہے نا جس نے پانی پہ پہرہ داری کی تھی. ہائے ہائے، اس کو یہ نہیں پتا تھا آگے مثبت قوتوں کا مالک ہے. اللہ اکبر. مہدی بھائی خدا جانتا ہے، کون جانے حسین کون ہے؟ کسی کو اندازہ ہی نہیں. نہ ہم جان سکتے ہیں سردار کون ہے، کریم کربلا کون ہے. جو ہی ہو آیا نا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، اور اس نے اندر سے یہی سوچا پتہ نہیں معافی ملتی ہے، پتہ نہیں ملتی، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. یقین کے ساتھ آیا ہے کریم گھر خالی نہیں لوٹائے گا، جاؤں گا کرم کر ہی دے گا. لیکن سوچ تھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آگے آیا سرکار نے فرمایا پٹی اتار، پٹی اتار. گرا قدموں میں، فرمایا کھڑا ہو جا. آقا میں نے یہ کیا، میں نے فرمایا تو نے کچھ نہیں کیا. بھائی ذوالفقار کمال ہے. اللہ اکبر. میں نے یہ غلطی کی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. فرمایا تو نے کچھ کیا ہی نہیں. سرکار میں نے راستہ روکا، فرمایا تو نے نہیں روکا، اللہ کی مشیت نے روکا. یعنی حسین اس کو کہتے ہیں جو داغ ندامت دھو دے. اللہ اکبر. تو کرتا کیا رہا تھا؟ نہیں تو آ گیا ہے. کھڑا ہو. نیچے گرا نا سرکار کے قدموں میں جھکنے، سرکار نے کہا کھڑا ہو، کھڑا ہو. سرکار فرماتے سینے سے لگ، تو بھائی ہے. اس نے ایک جملہ کہا ہے، کوٹری والوں جملہ میں دینے لگا، دیکھتا ہوں تمہارا مزاج کیا بنتا ہے. جملہ بیٹھے جملہ نہ بلانا. شاہ جی اس نے وہیں کھڑے ہو کر کہا ہے، ہاتھ باندھ کے حسین کے سامنے کھڑا ہے. کہتا ہے حسین سنا تھا اللہ بڑا کریم ہے، دیکھا آج ہے. نہیں کٹھے نعرہ لگاؤ، کٹھے نعرہ، ایسے نہیں. سنا تھا اللہ کریم ہے، دیکھا آپ میں ہے کہ وہ کتنا کریم ہے. کیونکہ آپ ہی تو اس کے مظہر ہیں، آپ ہی تو حجت ہے، آپ ہی اس کی نشانی ہے. آپ سے پتہ چلتا ہے وہ کیسا ہے. شاہ جی یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں تھا نجیب، یہ چھوٹا جملہ نہیں تھا. خدا جانتا ہے اس جملے میں بہت کچھ چھپا ہے، بہت کچھ چھپا ہے. اس جملے میں بہت بڑا سمندر چھپا ہے. اگر اسی پہ گفتگو کی جائے، خدا جانتے ہیں مجھے کافی 5-6 مجالس چاہیے کہ جو یہ بات کر گیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، پوری روئے زمین پر رہنے والی مخلوق کو ایک پیغام دے گیا. یہ دنیا والوں کو بتا گیا، آنے والی نسلوں کو بتا گیا اللہ تک تمہاری پہنچ نہیں. اگر اللہ کو راضی کرنا ہو زمانے کے محمد کو راضی کرنا. بہت بڑا فیصلہ. اللہ جانتا ہے. مہربانی، بہت شکریہ.
امام کو راضی کر لینا، اللہ تک تمہاری پہنچ نہیں، تم ادھر تک نہیں جا سکتے. وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، نہ تمہاری پہنچ ہے، نہ کوشش کرنا پہنچنے کی. ہاں جو بھی زمانے میں امام زمانہ ہو اس تک پہنچ جانا، سمجھنا اللہ تک پہنچ گیا. وہ راضی ہو گیا تو یقین کر لینا اللہ بھی راضی ہو گیا. یہ حر نے سکھایا ہے، یہ حر نے بتایا ہے، یہ حر نے سمجھایا ہے. جب تک یزیدی فوج میں تھا اندر کھلبلی مچتی رہی کہ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. جو یہ حسین کے پاس آیا، حسین کی کریمی دیکھی، یقین ہو گیا اللہ راضی ہے. شاہ جی میں نے کہا نا اس میں کئی اثرات چھپے ہیں، کئی خدا جانتا ہے. مفکار صاحب اس میں کئی اثرات چھپے ہیں بھائی. اگر ان اثرات پہ ہی بات کر لی جائے تو بات بڑی طویل ہو جائے گی. اس نے حجت خدا تک پہنچ کر یقین کر لیا. اب اس نے یہ نہیں کہا حسین میں آ گیا ہوں، کیا اللہ راضی ہو گئے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی اس نے یہ نہیں کہا سرکار میں آ گیا ہوں، کیا آپ کا نانا راضی ہو گئے؟ اس نے یہ نہیں کہا میں آ گیا ہوں، کیا آپ کا بابا راضی ہو گیا ہے؟ شاہ جی جملہ سنیے گا، کوٹری والے جوان ماشاءاللہ اس وقت بالکل فریش ہو کے سن رہے ہیں، اور آپ نے مجھے بھی بڑی ہمت دلا دی. آپ کے مزاجوں نے جملہ دینے لگا ہوں. اس نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں؟ اس نے کیوں نہیں کہا محمد راضی ہوا یا نہیں؟ اس نے کیوں نہیں کہا علی راضی ہوا یا نہیں؟ اس کو سمجھ آ گئی تھی حسین میں اللہ بھی جمع ہے، محمد بھی جمع. اگر حسین راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی، محمد بھی راضی، علی بھی راضی. اس کو سمجھ آ گئی. اس نے یہ نہیں کہ شاہ جی بنتا تھا نا حق، سرکار میں آ گیا ہوں آپ بتائیں اللہ راضی ہوگا، سرکار میں آ گیا ہوں یہ بتائیں آپ کے نانا راضی ہوں گے، سرکار میں آ گیا ہوں یہ بتائیں علی بابا آپ کا راضی ہوگا. نہیں، اس نے یہ سوال ہی نہیں کیا. اس کو پتا تھا یہ راضی تو سب راضی. اس نے آنے والی دنیا کو بتا دیا، ہمیں بھی سبق دیا. اور ہمیں بتا تو چاہتا کیا تھا، اور ہمیں کہتا ہے اگر تمہارے زمانے کا مہدی راضی، یقین کر لینا 11 امام بھی راضی، محمد بھی راضی، اللہ بھی. میری بات تو سمجھ آ رہی ہے. یہ کمال تھا مثبت قوت کا، یہ کمال تھا حسینی طاقت کا. ہاں بڑی مضبوط ہے حسینی قوت، بڑی مضبوط ہے. اگر یہ مضبوطی سے کھڑی ہو نا، اس کے آگے منفی قوت نہیں ٹھہر سکتی. اگر صرف یہ مضبوطی سے یہ سوچ کے کھڑی ہو، میں جن آنکھوں سے حسینی قوت یہ سوچے میں جن آنکھوں سے غازی کا علم دیکھتا ہوں، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے. پھر موبائل بھی پاک ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ، مہربانی، سلام ہے نوجوانوں. پھر کوئی بھی سامنے آ جائے جچتا نہیں. غازی کے علم کے مقابلے میں کوئی جچتا نہیں. آنکھوں میں علم عباس ہو، علم عباس کے مقابلے میں بھلا کائنات کی کوئی چیز آ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آ سکتی. علم عباس کا معیار ہی کچھ اور ہے. علم عباس کہاں ہے؟ گھروں پہ بھی سب سے اونچا ہے، چوکوں میں بھی سب سے اونچا ہے، اس کا چاہنے والا بھی سب سے اونچا ہے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، سلام ہے. ہاں اس کا چاہنے والے کا معیار بھی سب سے اونچا ہے، پست معیار کا نہیں اس کا چاہنے والا. کوئی تھوڑی سی گزارش میں عرض کر پایا، تھوڑی سی بات پہنچی ہے. اور نے کیا کہا؟ سردار میں آ گیا، آج پتا چلا اللہ کتنا کریم ہے. اللہ اکبر. آگے کریم تھا، کریم ابن کریم تھا. کہا بھائی شاہ جی یہ ہم روا روی میں بھائی کہہ جاتے ہیں. بھائی پہ ایک دو جملے کہہ دیتا ہوں. ہاں اس پہ ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے، بھائی کیا حال ہے. خدا جس کو بھائی کہو وہ تمہارا حصے دار بن جاتا ہے فرمان رسول کے مطابق. یہ فرمایا گیا مومن تمہارا بھائی اور مومن تمہارے مال میں تمہارا حصے دار ہے. بھائی حصے دار ہو یار، عام بات تو ہے نہیں. بندہ بھائی بھائی کہہ جاتا ہے، دوست کہنا اور ہے،
بھائی کہنا اور ہے. یہاں میں شادی کبھی کبھی سوچتا ہوں حبیب مظاہر تیری بھی کیا بات ہے؟ تجھے حسین نے حبیب کہا، بھائی نہیں کہا. اس کا مطلب پتہ چلا جتنا بڑا گناہگار کریمی بھی اتنی زیادہ. بھائی سلام ہے، بڑے ماشاءاللہ عارف لوگ بیٹھے ہو یار. غور فرمائے حبیب مظاہر کو مولا نے خود خط لکھ کے بلوایا تھا. سرکار نے خط لکھ کے بلوایا تھا. حبیب کو خط لکھ کے بلوایا، بھائی کو روحانی طور پہ بلوایا. اللہ اکبر. اور کیا رنگ لگا دیا. آگے بھائی بھی بڑا کمال نکلا. شاہ جی کیا کمال نکلا. اس کو یکدم ایک ایسا جذبہ ملا. اس نے دیکھا مزاج حسین تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کا مجموعہ ہے. اس کا جذبہ بڑھ گیا. جنگ شروع ہوئی. شاہ جی اس کا صرف ایک کمال بتا کے میں آگے چلتا ہوں. ذوالفقار بھائی جب جنگ شروع ہوئی نا، اس نے اپنے بیٹے کو جلدی جلدی آگے کھڑا کر دیا. بیٹے کو آگے حسین کے آگے کھڑا کر دیا. حسین کے آگے بیٹے کو کھڑا کر کے یار بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملے. بس میں مکمل کرتا ہوں. بیٹے کو حسین کے آگے ادھر ادھر دیکھنا یار، بڑا کمال. جہاں جگہ ملتی جائے بیٹھتے جاؤ بابا. بیٹے کو حسین کے آگے کھڑا کیا. مولا یہ تیرا صدقہ، اس کو میدان بھیج. مولا اس کو قربان ہونے دے. علی بن حر، پتہ ہے جناب عمر کے بیٹے کا نام علی ہے. علی بن حر. سرکار اس کو اپنا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ، اس کو میدان بھیج. مولا فرماتے کوئی بات نہیں، جب ضرورت پڑے گی دیکھ لیں گے. عرض کرتے ہیں نہیں مولا، ہو سکتا ہے کہیں یہ جنگ سے بھاگ نہ جائے، اور یہ جنگ سے بھاگ گیا تیرے کام نہ آیا، یہ دھبا لگے گا مجھ حر پر کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں تھا. سلام ہے کوٹری. میں اللہ جانتے پنجاب کے بڑے اجتماع میں خطاب ہوتا ہے. اگر یہ چلا گیا ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں کہیں اگر بیٹا ہوتا تو دوڑتا نہ، حلالی ہوتا تو. ایک رسول کی جنگ کا واقعہ بھی ملتا ہے. سرکار کہیں جنگ کر رہے تھے، ایک عورت کا ایک جوان بیٹا آیا. عورت سرکار انبیاء سے بڑی عقیدت رکھتی تھی، سرکار کو بہت کچھ مانتی تھی. جنگ کے دوران دشمن کے وار زیادہ ہوئے، بیٹا اس کا نکل گیا، جنگ میں سے نکلا. اللہ جانتا ہے لکھا ہے تاریخ میں، پیچھے سے مادی اس نے یہاں سے پیچھے سے پکڑا، بیٹے کو پکڑ کے لے آئی محمد کے قدموں میں. محمد کے قدموں میں آ کے ڈال کے کہتی ہے سرکار سرکار اس کو قربان ہونے کا موقع دینا. سرکار نے فرمایا ہم نے تو نہیں کہا، یہ خود چلا گیا، یہ خود چلا. سرکار اب یہ نہیں جائے گا، یہ قربان ہوگا آپ پہ. کہنا کیا چاہتی ہو؟ سرکار ہو سکتا ہے یہ جنگ میں سے نکل گیا، محمد تیرا ساتھ نہ دیا، آنے والی نسلیں مجھے معاف نہیں کریں گی، یہ تو نے حرامی پالا تھا. یہ کردار ہے. یہ سلام ہو ایسی ماؤں پر، سلام ہو ایسے باپوں پر جو اپنی اولاد کو ہمت دلواتے ہیں، جو اپنی اولاد کو آگے بڑھنے کے لیے کہتے ہیں آگے بڑھو، چھوڑنا نہ. محمد مل گیا نا، چھوڑنا نہ. چھوڑ گئے نقصان اپنا بھی کرو گے، ہمارا بھی کرو گے. باپ کے کہنے پر کام نہ آنے والی اولاد کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کیسا بیٹا ہے؟ یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے. شاہ جی آؤ کوٹری ہے، یا تو کوٹری سندھ مجھے آنے نہیں دے گا یا میں جملہ دینے لگا ہوں. آج بھی یا علی فرماتے ہیں ہم امت کے باپ ہیں، مہدی فرماتے ہیں ہم بھی امت کے باپ ہیں. ہمارا باپ اگر امت کا باپ ہے تو ہم بھی امت کے باپ ہیں. آج بھی کوئی بندہ مہدی کو چھوڑ کے جاتا ہے. آج بھی کوئی سرکار کو چھوڑ کے جاتا ہے.
اللہ اکبر. بات پہنچی ہے. اشاروں میں کہہ گیا, میں بہت کچھ کہہ گیا. بسم اللہ. مہربانی سعید بھائی, شکریہ سعید بھائی. توجہ, بات مکمل کرتے ہیں. میں بہت خطاب کر گیا, تھک تو نہیں گئے؟ کیا بات ہے سرکار. امام زمانہ بابا دے بلند سلام. پتہ کیا کرنا ہے؟ بس میں تھوڑا سا خطاب اور کرتا ہوں, 2 جملے مسائل پڑھتا ہوں, پھر کچہری کرتے ہیں. میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں, پھر آپ کے سوال لیتے ہیں اور پھر جواب دوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, جوانوں کے ذہنوں میں کچھ سوال ہوئے تو وہ کلیئر ہو جائے, تاکہ جوانوں کو اور آگے بڑھنے کا موقع ملے, تاکہ واقعی حسینی کردار بن کے خوشبو حسینیت بن کے دنیا میں ایسے پھیل جائیں, دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ ہیں ان کے چاہنے والے تو وہ کیسے ہوں گے, اگر یہ ان کے چاہنے والے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے. شب عاشور بہت راز چھپے ہیں. شب عاشور مخلوق خدا پر مہلت رحمیت کی رات ہے, چھوٹ کی رات ہے. ایک موقع اور دیتے ہیں, سمجھ جاؤ ورنہ ہو جانی تھی شاہ جی 9 محرم کو جنگ. ہاں, سرکار نے ایک رات کی مہلت خود دی, سمجھ جاؤ. شاید سرکار مہلت دے کے اور جیسوں کا انتظار کر کے دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے اگر مہدی کے آنے میں دیر ہو جائے تو مہلت سمجھنا مہدی کی طرف. بہت شکریہ. مہلت سمجھنا مہدی کی طرف سے تمہارے انتظار میں وقت کو طوالت دے رہا ہے, صرف تمہارا انتظار کر رہا ہے. اس کو مہلت سمجھنا. بس اتنی گزارش ہے, 2 جملے مسائل کا عرض کرتا ہوں, اس کے بعد کچہری کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جتنے بھی ذہنوں میں دلوں میں سوال ہیں وہ لے کے بیٹھو, گفتگو کرتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے سوالات لیتا ہوں. درود پڑھو شہنشاہ کے. یہ وہ رات تھی جس رات ہر شہید اپنی ماں سے حکم امام مان کے ودا کرنے پہ مصروف تھا. یہ وہ رات تھی ہر شہید اپنی ماں کے پاس. سلام ہو کربلا کی ماؤں پر, ہر بیٹے کو, ہر بھائی کو, ہر ماں, ہر بہن یہی کہتے ہوئے نظر آتی, صبح تم نے پہلے حسین پہ قربان ہونا ہے, تم نے پہلے قربان ہو کے محمد کی بیٹی کے سامنے پہلے سرخرو کرنا ہے. سلام ہے ماؤں کو کربلا والی. کیا بات ہے. ایک اور ماں تھی, وہ ماں کسی جوان کی ماں نہیں تھی, وہ ایک معصوم کی ماں تھی جو چھوٹے سے اصغر کو ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی اور اصغر سے باتیں کر رہی تھی. اصغر ساروں کے بچے جوان ہیں, اصغر میرا بچہ تو معصوم ہے, اصغر تم نے بھی پیچھے نہیں رہنا, اصغر تو نے بھی قربانی دینی ہے, اصغر ایسی قربانی دینی ہے آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ معصوم نے امام پہ اپنے آپ کو قربان کیسے کیا تھا. اصغر یہی آخری رات تھی اصغر کی ماں کے پاس, اصغر کی آخری رات تھی. لوریاں بھی دے رہی تھی, سنا بھی رہی تھی 6 مہینے کے لال کو. جب سرکار نے صبح حل میں ناصر ینسرنا کی صدا پکاری نا امام نے, لکھا ہے تاریخ میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, اس سے زیادہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. جھولے سے گرانے کا مطلب یہ تھا لبیک میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. بار بار جھولے سے گرا کر ماں پھر سلاتی, پھر گراتا, پھر سلاتی, پھر گراتا, گرا گرا کر کہہ رہا تھا اگر اس وقت تیرے نانے کی امت میں تیرے ناصر ختم ہو گئے ہوں, چھوٹا ناصر میں حاضر ہوں. اگر تیرے نانے کی امت تیری صدا نہ سن رہی ہو, میں تیری صدا سن رہا ہوں. مجھے لے چل میدان, میں کوشش کروں گا, جنگ کروں گا. اللہ اکبر. سرکار آئے, تیار کیا شہزادے نے اصغر کی ماں نے اصغر کو. روتے بھی آؤ, دعا بھی کرتے ہو, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث چل دیا ہے, اللہ جل بھی کہتے ہو, روتے بھی آؤ. اصغر کو تیار کیا, نیا کرتا پہنایا, پہنانے کے بعد تیار کرنے کے بعد
اصغر کو ایک جملہ کہا شہزادی نے، اللہ اکبر، کہتی ہے اصغر خیال کرنا ظالم تیر مارے گا، کوشش کرنا بابا تک نہ آئے، اصغر گلا اپنا آگے کرنا بابا تک تیر نہ آئے، اصغر ایک اہل سنت مولوی نے بڑی بات کی، زمین لوگ لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اصغر کو تیر لگا نا، صرف اصغر کو نہیں لگا، اصغر کو بھی لگا، حسین کے بازو پہ بھی لگا، اصغر کی ماں کے جگر پہ بھی لگا۔ جب بار بار حرملہ کمان میں تیر ڈالتا ہے نا، ابن سعد کہتے ہیں تو بہت بڑا تیر انداز ہے، کیوں نہیں مارتا؟ کہتے کیا کروں، جس وقت میں تیر کمان میں ڈالتا ہوں کبھی کوئی گلا آ جاتا ہے، کبھی کوئی گلا آ جاتا ہے، کبھی کوئی گلا آ جاتا ہے۔ اب ایک مستور کا گلا آ گیا سامنے، آواز دے کے کہتی ہے اپنا تیر بھی دیکھ، میرے اصغر کا سن بھی دیکھ۔ اللہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ کہہ دل کھول کے رو یار، آج رونے کی رات ہے، مگر یہ سوچ کے نہ رونا ہمیں گناہوں کی معافی ملے گی۔ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی میں بندہ روتا ہے۔ منتظر سے جب مولا حسین نے علی اصغر کی قبر کھودی نا، کھودی ہے ذوالفقار سے، مہدی شاہ ذوالفقار سے کھودی، کھودنے لگے نا، ذوالفقار آواز دے کے کہتی ہے حسین میں تو لڑنے کے لیے تھی، قبر کھودنے کے لیے تو نہیں تھی، میں تو جنگ کرنے کے لیے تھی، میں قبر کھودنے کے لیے نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تلوار بولی ہے یار۔ کھلبلی مچ گئی عرش پر جب اصغر کو تیر لگا، اللہ اکبر، ملائکہ تڑپ اٹھے، کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ اٹھا۔ ایک اہل سنت مورخ لے گیا، وہ کہتا ہے اصغر سے پہلے تک یہ جنگ لگتی ہے، اصغر کی شہادت پہ جنگ نہیں لگتی، ظلم لگتا ہے۔ ظالموں نے محمد کے کسی بھی احسان کو یاد نہ رکھا۔ بس ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے مظلوموں کا آواز جلدی آئے، مولا آ کے امت سے پوچھے میرے معصوم کا قصور کیا تھا۔ خدا جانتے ہیں تمہارا زمانے کا امام علی اصغر کی جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں دیکھ کے روتا ہے، سامنے رکھ کے بیٹھا، رو رو کے کہتا ہے میرا اللہ یہ تو معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔